بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، اور میں حاضر ہوں۔ سیمی زوار اور پلیٹ فارم ہے وہی جس پہ ہم ملتے ہیں، اور جو کہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے، جہاں پر ہم مستند کتابوں کو پل کے پڑھتے ہیں۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جن کتب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ جب ان کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت کو کا جو استعمال ہے وہ ہماری 24 گھنٹوں کا بہترین استعمال ہوتا ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں سے یہ جو ہم 30 منٹس لگاتے ہیں، یہ ہمارے اس دن کا بہترین استعمال ہوتا ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 56 پر آ گئے ہیں، جہاں پہ جامع نہج البلاغہ علامہ شریف رضی علیہ الرحمہ کے مختصر سوانح حیات یہ ہیڈنگ ہے، اور یہ ہے پارٹ 10۔ تو سامعین دیکھیے، اس کو پڑھنے کا مجھے بھی بہت شوق ہے، کیونکہ جو کتاب کے مؤلف ہوتے ہیں ان کی سوانح حیات پڑھنے سے بہت کچھ ہم جان سکتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، سید علیہ الرحمہ کی زندگی کا ہر پہلو ان کے آباء و اجداد کے کردار کا آئینہ دار، اور ان کی سیرت کا ہر رخ ائمہ اطہار کی پاکیزہ زندگیوں کا نمونہ تھا۔ وہ اپنے علمی تجربے، عملی کمال، پاکیزگی اخلاق اور حسن سیرت و استغناء نفس کی دل آویز اداؤں میں اتنی کشش رکھتے تھے کہ نگاہیں ان کی خوبی و زیبائی پر جم کر رہ جاتی تھیں، اور دل اس ورثہ دار عظمت و رفت کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کا نام محمد، لقب رضی اور کنیت ابو الحسن تھی۔ سن 359 ہجری میں سرزمین بغداد میں پیدا ہوئے، اور ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو علم و ہدایت کا مرکز اور عزت و شوکت کا محور تھا۔ ان کے والد بزرگوار ابو احمد حسین تھے، جو 5 مرتبہ نقابت آل ابی طالب کے منصب پر فائز ہوئے، اور بنی عباس اور بنی بویا کے دور حکومت میں یکساں عظمت و بزرگی کی نظر سے دیکھے گئے۔ چنانچہ ابو نصر بہاءالدولہ ابن بویا نے انہیں الطاہر الوحد کا لقب دیا، اور ان کی جلالت علمی و شرافت نسبی کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا۔ ان کا خاندانی سلسلہ صرف 4 واسطوں سے امامت کے سلسلہ زرعی سے مل جاتا ہے، جو اس شجرہ نسب سے ظاہر ہے۔ ابو احمد حسین ابن موسیٰ ابن محمد ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن موسیٰ کاظم، اور اس کے بعد لکھا ہے 25 جمادی الاولیٰ سن 400 ہجری میں 97 برس، 97 کا مطلب اردو میں 97 ہے شاید، 97 برس کی عمر میں انتقال فرمایا، اور حائر حسینی میں دفن ہوئے۔ ابو الاعلیٰ معاری نے ان کا مرثیہ کہا ہے، جس کا یہ شعر ہے، ترجمہ کہ تمہارے اور امام کے درمیان بہت تھوڑے سے وسائط حائل ہیں، اور تمہاری بلندیاں اکابر و اشراف پر نمایاں ہیں۔ یہاں پہ اس شعر کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ نیچے لکھا ہے، آپ کی والدہ معظمہ کی شرافت و بلندی مرتبت کی طرف آگے اشارہ ہوگا۔ یہاں پر صرف ان کا شجرہ نسب درج کیا جاتا ہے۔ فاطمہ بنت الحسین بن حسن الناصر ابن علی ابن حسن ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ایسے نجیب و بلند مرتبت ماں باپ کی اخلاقی نگہداشت و حسن بیت کے ساتھ آپ کو استاد و مربی بھی ایسے نصیب ہوئے جو اپنے وقت کے ماہرین باکمال اور ائمہ فن مانے جاتے تھے، جن میں سے چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ حسن ابن عبداللہ سیراب، سین یہ ر الف فے چھوٹی ہے، نحو و لغت و عروض و قوانی میں استاد کامل تھے۔ کتاب سیوبیہ، سین یہ بے واو یہ ہے، کی شرح اور متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ سید نے بچپن میں ان کے قواعد نحو پڑھے، اور انہی کے متعلق آپ کا مشہور نحوی لطیفہ ہے کہ ایک دن حلقہ درس میں نحوی اعراب کی مشق کراتے ہوئے سید رضی نے پوچھا کہ جب ہم رایت عمر کہیں تو اس میں علامت نصب کیا ہوگی؟ اچھا، یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے علامت نصب، اس کو حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے نصب علامت
اعرابی ہے اور اس کے معنی ناسبیت کے بھی ہیں، اور علامہ نے اس لفظ کو دوسرے معنی پر محمول کیا ہے۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کی نسب کیا، علامت نسب کیا ہوگی، تو آپ نے برجستہ جواب دیا بغض علی۔ اس جواب پر سیرانی اور دوسرے لوگ ان کی ذہانت و تباہی پر دنگ رہ گئے، حالانکہ ابھی آپ کا سن 10 برس کا ہی نہ تھا۔ پیج 57۔ ابو اسحاق ابراہیم احمد ابن محمد طبری، آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بڑے پایا کے فقیہ و محدث اور علم پرور اور جوہر شناس تھے۔ سید نے ان سے بچپن میں قرآن مجید کا درس لیا۔ اگلے ہیں علی ابن عیسیٰ ربعی، انہوں نے 20 برس ابو علی فارسی سے استفادہ کیا اور نحو میں چند کتابیں لکھی ہیں۔ سید نے ان سے ایذا ابو علی اور عروض و قوافی کی چند کتابیں پڑھیں۔ اگلے ہیں ابو الفتوح عثمان ابن ہنی، علوم عربیہ کے بڑے ماہر تھے۔ دیوان متنبی کی شرح اور اصول و فقہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، سید نے ان سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اگلے ہیں ابو بکر محمد ابن موسیٰ خوارزمی، یہ اپنے وقت میں مرجع درس اور صاحب فتویٰ تھے، سید نے ان سے بھی استفادہ علمی کیا ہے۔ اگلے ہیں ابو عبداللہ شیخ مفید علیہ الرحمہ، سید رضی کے اساتذہ میں سب سے زیادہ بلند منزلت ہیں، علم و فقاہت اور مناظرہ و کلام میں اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتے تھے، تقریباً 200 کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے معاد ابن فخار سے نقل کیا ہے کہ ایک رات شیخ مفید نے خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسن اور حسین علیہ السلام کے ہمراہ مسجد کافر خے میں تشریف لائیں اور ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے شیخ، میرے ان بچوں کو علم فقہ و دین پڑھاؤ۔ شیخ جب خواب سے بیدار ہوئے تو حیرت و استعجاب سے نے گھیر لیا اور ذہن خواب کی تعبیر میں الجھ کر رہ گیا۔ اسی عالم میں صبح ہوئی تو دیکھا کہ فاطمہ بنت الحسین کنیزوں کی جھرمٹ میں تشریف لا رہی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے سید مرتضیٰ اور سید رضی ان کے ہمراہ ہیں۔ شیخ انہیں دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو فرمایا اے شیخ، میں ان بچوں کو آپ کے سپرد کرنے آئی ہوں، آپ انہیں علم دین پڑھائیں۔ یہ سن کر رات کا منظر ان کی نظروں میں پھرنے لگا، مجسم تعبیر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ان سے رات کا خواب بیان کیا، جسے سن کر سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ شیخ نے اسی دن سے انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اور انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر علم و فضل میں وہ بلند مقام حاصل کیا ہے جس کی رفعت اپنوں ہی کو نظر آتی تھی، بلکہ دوسرے بھی نظریں اٹھا کر دیکھتے رہ جاتے تھے۔ سید علیہ الرحمہ علم و فضیلت میں یگانہ روزگار ہونے کے ساتھ ایک بہترین انشا پرداز اور بلند پایا سخن تراز بھی تھے۔ چنانچہ ابو حکیم خبری نے آپ کے خواہر پاروں کو 4 ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے، جو شوکت الفاظ، سلاست بیان، حسن ترکیب اور بلندی اسلوب میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اور پرکھنے والوں کی یہ رائے ہے کہ انہوں نے لوح ادب پر جو بیش بہا موتی ٹانکے ہیں ان کے سامنے کلام عرب کی چمک دمک مان پڑ گئی ہے، اور بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قریش بھر میں ان سے بہتر کوئی ادیب و سخنراں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن سید علیہ الرحمہ نے کبھی اسے اپنے لیے وجہ نازش و سرمایہ افتخار نہیں سمجھا، اور نہ ان کے دوسرے کمالات و خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ان کی طبع موضوع کی روانیوں کو اتنی اہمیت دی جا سکتی ہے کہ شعر و سخن کو ان کے لیے وجہ فضیلت سمجھ لیا جائے۔ البتہ انہوں نے اپنے مخصوص طرز نگارش میں جو علمی و تحقیقی نقش آرائیاں کی ہیں، ان کی افادیت و معنویت کا پایا اتنا بلند ہے کہ انہیں سید کی بلندی نظر کا معیار ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور ان کی تفسیر کے متعلق تو ابن خلقان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، قول پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ پیج 85 پہ ہم آ گئے ہیں۔ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی مثل پیش کرنا دشوار ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر سی عمر میں جو علمی اور ادبی نقوش ابھارے ہیں وہ علم و ادب کا بہترین سرمایہ ہے۔ چنانچہ ان کی چند نمایاں تصنیفات یہ ہیں: حقائق التاویل، تلخیص البیان عن مجاز القرآن، مجازات
اب یہ بڑا مس پرنٹ ہوا ہے، مجازات الآثار النبوت مجازات الآثار النبویہ. اگلا ہے خصائص الائمہ، حاشیہ خلاف الفقہاء، حاشیہ ایضاح وغیرہ. مگر ان تمام تصنیفات میں آپ کی تالیف کردہ کتاب نہج البلاغہ کا پایہ بلند ہے کہ جس میں امیر المومنین کے خطبات و توقیحات اور ایک حکم و نصائح کے انمول موتیوں کو ایک رشتے میں پرو دیا ہے. سید ممدوح کے علمی خدوخال کو ان کی حمیت و خودداری اور اعلیٰ ظرفی اور بلندی نظر نے اور بھی نکھار دیا تھا. انہوں نے زندگی بھر بنی بویا کے انتہائی اصرار کے باوجود ان کا کوئی صلہ و جائزہ قبول نہیں کیا اور نہ کسی کے زیر بار احسان ہو کر اپنی آن میں فرق اور نفس میں جھکاؤ آنے دیا. چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں فرزند کی ولادت ہوئی تو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق ابو غالب فخر الملک وزیر بہاءالدولہ نے 1000 دینار بھجوائے اور طبیعت شناس و مزاج آشنا ہونے کی وجہ سے یہ کہلوا بھیجا کہ یہ دایا کے لیے بھیج رہے ہیں. مگر آپ نے وہ دینار واپس کر دیا اور یہ جواب دیا کہ ہمارے ہاں کا دستور نہیں ہے کہ غیر عورتیں ہمارے حالات پر مطلع ہوں، اس لیے دوسری عورتوں سے یہ خدمت متعلق نہیں کی جایا کرتی، بلکہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں خود ہی اسے سر انجام دے لیا کرتی ہیں اور وہ اس کے لیے کوئی ہدیہ اجرت قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی. اسی عزت نفس و احساس رفت نے انہیں سہارا دے کر جوانی ہی میں وقار عظمت کی اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ جو عمر طویل کی کارگزاریوں کی آخری منزل ہو سکتی ہے. ابھی 21 سال کی عمر تھی کہ آل ابی طالب کی نقابت اور حجاج کی امارت کے منصب پر فائز ہوئے. اس زمانے میں یہ دونوں منصب بہت بلند سمجھے جاتے تھے. خصوصاً نقابت کا عہدہ تو اتنا عرفہ و اعلیٰ تھا کہ نقیب کو حدود کے اجرا، امور شریعہ کے نفاذ اور باہمی تنازعات کے تصفیے اور اس قبیل کے تمام اختیارات حاصل ہوتے تھے، اور اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہوتا تھا کہ وہ سادات کے نسب کی حفاظت اور ان کے اخلاق و اطوار کی نگہداشت کرے. اور آخر میں تو ان کی نقابت کا دائرہ اتنا ہماگیر و وسیع ہو گیا تھا کہ مملکت کا کوئی شہر اس سے مستثنا نہ تھا، اور نقیب النقبہ کے لقب سے یاد کیے جانے لگے تھے. مگر عمر کی ابھی 47 منزلیں ہی طے کر پائے تھے کہ سن 406 ہجری میں کہ نقیب موت نے ان کے دروازے پر دستک دی اور یہ وجود گرامی ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے روپوش ہو گیا. اب بریکٹ میں نیچے لکھا ہے، عربی کے 2 لائنیں ہیں، شعر ہے، سمجھ لیجئے. تو اس کا نیچے ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ تمہاری چھوٹی مگر پاک و پاکیزہ عمر کی خوبیوں کا کیا کہنا، اور بہت سی عمریں تو گندگیوں کے ساتھ بڑھ جایا کرتی ہیں. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. نیچے لکھا ہے، ان کے بڑے بھائی علم الہدا سید مرتضیٰ نے جس وقت یہ روح فرسا منظر دیکھا تو تاب و توانائی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور درد و غم کی شدت سے بے قرار ہو کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر آ کر بیٹھ گئے. چنانچہ نماز جنازہ ابو غالب فخر الملک نے پڑھائی، جس میں تمام آیان الف عین یہ الف نون و اشراف اور علماء قضات نے شرکت کی. اس کے بعد علم الہدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی مشکلوں سے انہیں واپس لے جانے میں کامیاب ہوئے. ان کا مرثیہ ان کے قلبی تاثرات کا آئینہ دار ہے، جس کا ایک شعر ہم نے اوپر درج کیا ہے. تو یوں پیج 58 کو ہم نے مکمل کر لیا سامعین. اب پیج 59 کے اوپر لکھا ہے دیباچہ. جیسا کہ ہم نے فہرست میں پڑھا تھا، وہ ہم پیج 59 کے اوپر دیباچہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے نیچے لکھا ہے مؤلف نہج البلاغہ علامہ شریف رضی علیہ رحمہ. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ اب یہی ہوگا کہ جتنی چیزیں اب عربی میں ہیں، یعنی یہ دیباچہ بھی عربی میں ہیں، اس کے بعد مولا کے خطبات بھی عربی میں ہیں جو ہم پڑھیں گے، یہ سب عربی میں ہوں گے، لیکن ہم ساتھ ساتھ جو ترجمہ لکھا گیا ہے وہ پڑھتے جائیں گے اور اس سے مستفید ہوتے جائیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. دیباچہ مؤلف نہج البلاغہ علامہ شریف رضی علیہ الرحمہ. حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنی نعمتوں کی قیمت
ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ، جنت کا وسیلہ اور اپنے احسانات کے بڑھانے کا سبب قرار دیا ہے۔ درود ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبی رحمت، پیشواؤں کا پیشوا، امت کا چراغ، دودمان شرافت کا انتخاب، قدیم ترین بزرگیوں کا نچوڑ، رگو پے میں سمائے ہوئے فخر کی کھیتی، رفعت و بلندی کی برگپوش و ثمردار شاخ ہے، اور آپ کے اہل بیت پر رحمت ہو جو تاریکیوں کے چراغ، امت کے لیے سامان حفاظت دین کے روشن مینار اور فضل و کمال کا بلند معیار ہیں۔ اللہ ان سب پر رحمت نازل کرے، ایسی رحمت جو ان کے فضل و کمال کے شایع، ان کے عمل و کردار کی جزا اور ان کی ذاتی و خاندانی پاکیزگی کے ہم پلہ ہو، جب تک صبح درخشاں لو دیتی رہے اور جگمگاتے ستارے ابھر کر ڈوبتے رہیں۔ میں نے اوائل عمر اور شاخ جوانی کی شادابی میں ائمہ علیہم السلام کے حالات و خصائص میں ایک کتاب کی تالیف شروع کی تھی جو ان کے نفیس واقعات اور ان کے کلام پیج 60 کلام جواہر ریزوں پر مشتمل تھی، جس کا عرض تالیف میں نے اسی کتاب کے دیباچے میں ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ حصہ جو امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ السلام کے خصائص سے متعلق تھا پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن زمانے کی مزاحمتوں اور شب و روز کی رکاوٹوں نے بقیہ کتاب پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دی۔ جتنا حصہ لکھا گیا تھا اسے میں نے چند ابواب و فصول میں تقسیم کیا، چنانچہ اس کی آخری فصل حضرت سے منقول شدہ پند و نصائح، حکم و امثلہ اور اخلاقیات کے حسین و مختصر جملوں پر مشتمل تھی، مگر طویل خطبات اور بسیط خطوط درج نہ تھے۔ احباب اور برادران دینی کی ایک جماعت نے اس کے لطیف و شگفتہ کلمات پر اظہار تعجب و حیرت کرتے ہوئے فصل مذکور کے مندرجات پسند کیے اور مجھ سے خواہش مند ہوئے کہ میں ایک ایسی کتاب ترتیب دوں جو امیر المومنین علیہ السلام کے تمام اسالیب کلام اور اس کے متفرق شعبوں پر حاوی ہوں، از قبیل خطبات و خطوط، نصائح و آداب وغیرہ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ فصاحت و بلاغت کے عجائب و نوادر، عربیت کے گوہرہائے تابدار اور دین و دنیا کے متعلق درخشندہ کلمات پر مشتمل ہوگی، جو نہ کسی کلام میں جمع اور نہ کسی کتاب میں یکجا ہیں، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام فصاحت کا سرچشمہ اور بلاغت کا مخرج و منبع تھے۔ فصاحت و بلاغت کی چھپی ہوئی باریکیاں آپ ہی سے ظاہر ہوئیں اور آپ ہی سے اس کے حصول و قواعد سیکھے گئے، پیج 61، اور ہر خطیب و متکلم کو آپ کی مثالوں پر چلنا پڑا، اور ہر واعظ بلیغ نے آپ کے کلام سے خوشہ چینی کی، پھر بھی وہ آپ کے برابر کبھی نہیں آ سکے اور سبقت و تقدم کا صحرا آپ کے سر رہا، اس لیے کہ آپ کا کلام وہ ہے جس میں علم الہی کا پرتو اور کلام نبوی کی بو باز ہے۔ چنانچہ اس فرمائش کو میں نے منظور کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں نفع عظیم، نیک نامی اور ذخیرہ اجر ہے۔ اس تالیف سے مقصود یہ ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی فن بلاغت میں رفعت و بلندی کو میں ظاہر کروں، جو آپ کی بے شمار خوبیوں اور انگنت فضیلتوں کے علاوہ ہے، اور یہ کہ آپ اس فضیلت کے مقام منتہا تک پہنچنے میں ان تمام سلف اولین میں یکتا ہیں جن کا کلام تھوڑا بہت پاشان و پریشان نقل کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا کلام ایک ایسا امڑتا ہوا دریا ہے جس کے بہاؤ سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، اور اتنی خوبیوں کا مجموعہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے جائز و خوشگوار ہوگا کہ میں حضرت کی طرف اپنے نسبی استناد کی بنا پر فخر و ناز کرتے ہوئے فرزوق کا شعر بطور مثل پیش کروں۔ اچھا، شعر کا ترجمہ ہے کہ یہ ہے میرے آباء و اجداد، اسے جریر جب مجلسیں ہمیں ایک
جا اکٹھا کریں تو ذرا ان کی مثال تو لاؤ. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب پیج 61 ہم نے پڑھ لیا. اب ہم آگے ہیں پیج 62 پر، اور یہاں پر بھی ہم اسی طرح ترجمے کو ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں. اچھا سامعین، یہ بھی بتا دوں کہ جہاں پر یہ شعر لکھا ہے کہ فرزوق کا شعر، اس میں حاشیے میں پڑھنے کے لیے اشارہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ وہ حاشیہ پورے ایک صفحے پر مشتمل ہے، لیکن پڑھنا تو ہے نا سامعین، کیونکہ کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بہت قیمتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. لکھا ہے فرزوق، کہ جس کا نام حمام ابن غالب ہے، قبیلہ بنی دارم کا ایک فرد اور عرب کا نامور شاعر تھا. اس میں اور عرب کے ایک دوسرے شاعر جریر ابن عطیہ میں ہمیشہ نوک جھونک رہا کرتی تھی، اور ایک دوسرے کی ہجو اور باہمی مفاخرت ہی میں ان کی طبیعتوں کے جوہر کھلا کرتے تھے. چنانچہ فرزوق کا یہ شعر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں جریر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد تو وہ ہیں جن کی خوبیوں کا تو سن چکا ہے، اور اگر تیرے آباء و اجداد میں بھی کوئی ان جیسا ہو، گزرا ہو، تو کسی بھری محفل میں اس کا نام لو. سید رضی علیہ رحمہ اس شعر کو اپنے آباء و اجداد کے لیے پیش کرتے ہوئے ہر شخص سے مخاطب ہیں کہ کوئی ان کی مثل و نظیر لا سکتا ہو تو لائے. فرزوق کے شعر میں تو خطاب صرف جریر سے کیا گیا ہے، مگر یہاں اسے مثل کی صورت میں پیش کرنے سے عمومیت اور ہماگیری پیدا ہو گئی ہے، اور خطاب کسی فرد خاص سے نہیں رہا، بلکہ ہر شخص اپنے کو اس کا مخاطب قرار دے سکتا ہے. مگر اتنی عمومیت و وسعت کے باوجود فجأنی بمثلہم کا دعویٰ فاتو بصورت مثلہی کی طرح توڑا نہیں جا سکتا. سید رضی نے اس نسبت و امتیاز کی طرف ایسے مناسب محل پر اشارہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ موضوع مقام دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس ہستی پر افتخار مقصود ہے اس کی خوبیوں اور فضیلتوں کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، اور نگاہیں اس کے جمال عظمت سے خیرہ اور ذہن اس کے کمال رفعت سے متاثر ہو چکے ہیں. اب دلوں کو بآسانی اس فرد کی رفعت و بلندی کے آگے جھکایا جا سکتا ہے جسے اس ذات ممدوح سے نسبت ہو. لہٰذا سید کی بلاغت آشنا نظروں کے دل و دماغ کے رجحان کے موقع پر نگاہوں کو اس طرف موڑا کہ وہ بھی اسی آفتاب جہاں تاب کی کرنیں ہیں، جس کی طغیانی نور سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، اور اسی شجرہ طیبہ کے برگوبار ہیں، جس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اب کون ہے جو اس نسبت و امتیاز سے متاثر ہو کر ان کے علوم و رفعت کا قائل نہ ہوگا؟ تو یوں ہم نے حاشیے میں سامعین پڑھ لیا کہ جو بیان کیا گیا تھا، اور اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اور ہم پیج 62 پر ہیں. میری نظر میں حضرت کا کلام 3 بنیادی قسموں میں دائر ہے. اول خطبات و احکام، دوسرے مکتوبات و رسائل، تیسرے حکم و نصائح. میں نے بتوفیق ایزدی پہلے خطبات میں، پھر خطوط، پھر حکم و آداب کے انتخاب کا ارادہ کیا ہے، اور ہر صنف کے لیے الگ الگ باب تجویز کیا ہے، اور ہر باب کے بعد درمیان میں چند اوراق سادہ چھوڑ دیے ہیں تاکہ جو کلام مجھ سے چھوٹ جائے اور بعد میں ہاتھ آئے اس کا اندراج ان میں ہو جائے، اور ایسا کلام جو روزمرہ کی گفتگو یا کسی سوال کے جواب میں کسی دوسرے مقصد کے لیے ہو، جو اقسام مذکورہ اور میرے قرار دادے قاعدے سے خارج ہو، اسے اس باب میں درج کیا جائے جو اس کے لیے مناسب اور اس کے مقاصد سے الف شین بے ہو. میرے اس انتخاب میں کچھ فصلیں اور کلمے ایسے بھی آ گئے ہیں جن کے نظم و ترتیب میں برہمی و انتشار ہے. چونکہ میں رموز و دقائق اور درخشندہ کلمات کو صرف سمیٹ رہا ہوں، ربط و ترتیب مقصود نہیں ہے. امیر المومن اگلا پیراگراف ہے، اور اگلا پیراگراف جہاں پہ شروع ہو رہا ہے سامعین، اس پہ نشان ہے کہ ہمیں حاشیے میں بھی پڑھنا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم یہاں پڑھ کے حاشیے کی طرف چلتے ہیں. امیر المومنین کے ان عجائب و خوارق میں کہ جن میں بلا شرکت غیر آپ منفرد و یکتا ہیں، یہ ہے کہ آپ کے وہ کلمات جو زہد و پند، تذکیر و ارشاد اور زجر و توبیخ کے سلسلے میں ہیں، جب فکر و تأمل کرنے والا ان میں وقت نظر اور غور و فکر سے کام لے
اور دل سے یہ بات نکال ڈالے کہ یہ ارشادات اس ہستی کے ہیں جس کا مرتبہ عظیم، جس کے احکام جاری و ساری، جس کی حکومت ایک دنیا کی گردنوں پر محیط، اور تو اسے قطعاً اس میں شبہ نہ ہوگا کہ ایسے شخص کا کلام ہے جو زہد و تقوی کے علاوہ کسی شے سے بہرہ مند نہیں اور اظہار عبودیت کے سوا اس کا کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ اچھا سامعین، ابھی یہ تو ظاہر گفتگو جاری ہے، لیکن کیونکہ ہم نے جب یہاں سے شروع کیا کہ امیر المومنین کے ان عجائب و خوارق میں کہ جن میں بلا شرکت غیر، یہ جب جملہ ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہاں پر حاشیے میں پڑھنے کے لیے ہے تو اشارہ کیا گیا ہے، تو وہ حاشیہ پڑھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اس کی اصل روح کو سمجھ سکیں گے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، دنیا میں ایسے انسان خال خال ہی نظر آتے ہیں کہ جن میں ایک آدھ صفت کمال کے علاوہ کوئی اور بھی فضیلت نمایاں ہو، چہ جائے کہ تمام متضاد صفتیں کسی کے دامن میں جمع ہو جائیں، کیونکہ ہر طبیعت میں ہر کمال کے پھلنے پھولنے اور صفت کے ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہر فضیلت ایک طبیعت خاص اور ہر کمال ایک مزاج مخصوص رکھتا ہے، اور جو ہی مزاج مخصوص رکھتا ہے جو انہی اوصاف و کمالات سے سازگار ہو سکتا ہے، جو اس سے یکسانیت و ہم رنگی رکھتے ہوں، اور جہاں ہم آہنگی کے بجائے تضاد کسی صورت ہو، وہاں پر طبعی تقاضے روک بن کر کسی اور فضیلت کو ابھرنے نہیں دیا کرتے۔ مثلاً جو جود و سخا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں رحم دلی و خدا ترسی کا ولولہ ہو، کسی کو فقر و افلاس میں دیکھے تو اس کا دل کڑنے لگے اور دوسروں کے دکھ درد سے اس کے احساسات تڑپ اٹھے، اور شجاعت و نبرد آزمائی کا تقاضا یہ ہے کہ طبیعت میں نرمی اور رحم دلی کے بجائے خونریزی و صفاکی کا جذبہ ہو، ہر گھڑی لڑنے الجھنے کے لیے تیار اور مرنے مارنے کے لیے آمادہ نظر آئے۔ اور ان دونوں تقاضوں میں اتنا بعد ہے، بے پیش اور بے اندال ہے کہ کرم کی تبسم ریزیوں میں شجاعت کے کڑے تیوروں کو سمویا نہیں جا سکتا، اور نہ حاتم سے شجاعت رستم کی امید اور نہ رستم سے سخاوت حاتم کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر علی ابن ابی طالب کی طبیعت ہر فضیلت سے پوری مناسبت اور ہر کمال سے پورا لگاؤ رکھتی تھی، کوئی صفت حسن و کمال ایسی نہ تھی جس سے ان کا دامن خالی رہا ہو، اور کوئی خلت خوبی و جمال ایسا نہ تھا جو ان کے قد و قامت پر راست نہ آیا ہو، اور سخاوت و شجاعت کے متضاد و تقاضے بھی ان میں پہلو بپہلو نظر آتے تھے۔ اگر وہ داد و دہش میں ابر باران کی طرح برستے تھے تو پہاڑ کی طرح جم کر لڑتے اور داد شجاعت بھی دیتے تھے، چنانچہ ان کے جود و کرم کی یہ حالت تھی کہ فقر و افلاس کے زمانے میں بھی جو دن بھر کی مزدوری سے کماتے تھے اس کا بیشتر حصہ ناداروں اور فاقہ کشوں میں بانٹ دیتے تھے، اور کبھی کسی سائل کو اپنے گھر سے ناکام واپس نہ جانے دیتے تھے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں دشمن نے تلوار مانگ لی تو آپ نے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے تلوار اس کے آگے پھینک دی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور ہمت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ فوجوں کے ریلے آپ کے ثبات قدم کو جنبش نہ دے سکتے تھے، اور ہر مارکے میں فتح و کامرانی کا سہرا آپ کے سر رہتا تھا، اور بہادر سے بہادر نبرد آزما بھی آپ کے مقابلے میں آ کر اپنی جان کو صحیح و سالم بچا کر لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ابن قتیبہ نے المعارف میں لکھا ہے کہ لم بسارے قط احدل سرآ، یعنی جس سے بھیڑے اسے پچھاڑے بغیر نہیں چھوڑا۔ شجاعوں کی من چلی طبیعتیں سوچ بچار کی عادی نہیں ہوا کرتی، اور نہ مصلحت بینی و ممال اندیشی سے انہیں کوئی لگاؤ ہوتا ہے، مگر آپ میں شجاعت کے ساتھ ساتھ سوجھ بوجھ کا مادہ بھی بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ چنانچہ امام شافعی کا قول ہے، اب ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں جس میں تین صفتوں کے ساتھ جمع تھیں جو کسی بشر میں جمع نہیں ہوئیں: فقر کے ساتھ سخاوت، شجاعت کے ساتھ تدبر و رائے، اور علم کے ساتھ عملی کارگزاریاں۔
یہ میں نے ختم کر دیا ترجمہ۔ آگے لکھا ہے اسی اصابت فکر و صحت رائے کا نتیجہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو تلوار اٹھانے کا مشورہ دیا اور فوجوں کے فراہم کرنے کا وعدہ کیا، تو آپ نے ان کی رائے کو ٹھکرا دیا، حالانکہ ایسے موقع پر من چلے بہادروں کو ذرا سا بھی سہارا بھی ابھارنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، مگر آپ کی تبادور اندیش نے فوراً یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اگر اس وقت مارکہ کارزار گرم ہو گیا تو اسلام کی آواز تلواروں کی جھنکار میں دب کر رہ جائے گی، اور پھر کامیابی حاصل ہو بھی گئی تو کہنے میں یہی آئے گا کہ تلوار کے زور سے اس منصب کو حاصل کیا، ورنہ کوئی استحقاق نہ تھا، لہٰذا آپ نے تلوار کو روک کر ایک طرف اسلام کی حفاظت کا سر و سامان کیا اور دوسری طرف اپنے حق کو خوریزیوں سے داغدار نہ ہونے دیا۔ سامعین، یہاں پر ہمیں اپنی اس گفتگو کو، یعنی جو گفتگو تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، ہمیں اس کو یہاں پہ روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے اس کو مکمل کرنا چاہا، کیونکہ ابھی ہم یہ حاشیہ ہی پڑھ رہے تھے، وہ نسبتاً ابھی طویل ہے اور 2.5 صفحات مزید ہیں جو کہ ہم اس آڈیو میں ایک میں ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم یہیں سے اس کا آغاز کریں گے، اور ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے اس وقت یہ جو حاشیے میں ہم گئے تھے تو ہم یہاں سے گئے تھے کہ جہاں لکھا تھا کہ امیر المومنین کے ان عجائب و خوارق میں کہ جن میں بلا شرکت غیر آپ منفرد وہ یکتا ہیں، اور یہاں یہ ہے پیج 62۔ تو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پہلے ہم نے جو کہ حاشیے میں پڑھ رہے تھے وہ مکمل کرتے ہوئے پھر دوبارہ یہیں سے اسی پیراگراف سے آغاز کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔